بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا ثقافت کے حوالے سے۔ تو کسی بھی معاشرے میں کام کرنے کے لیے یا ان کی ثقافت کو اس معاشرے سے ختم کرنے کے لیے، اس قوم کو اپنی اصل راستے سے ہٹانے کے لیے دو طبقے پر کام کیا جاتا ہے، ایک جوانوں پر اور خواتین پر۔ اگر یہ دو طبقے جس کے کنٹرول میں ہوں، وہ معاشرہ بھی اسی کا ہے۔ اگر یہ دو طبقے اسلامی شخصیت کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے زیر قیادت ہوں، تو وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اگر یہ دو طبقے شیطانی طاقتوں کے کنٹرول میں ہوں، ان کی دسترس میں ہوں، تو وہ معاشرہ بھی ایک سیکولر اور اسلام مخالف معاشرہ بن سکتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ ہماری خواتین پہ کام کر رہے ہیں، یا کس طرح وہ خواتین کو اپنی اصل ان کی شخصیت کے برخلاف یا ان کی مقام و منزلت کے برخلاف ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے اس وقت۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل پر ایک بار زور لگانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسلام نے خواتین کو مقام دیا، ان کو عزت دی، ان کی عظمت کو اسلام نے بیان کیا۔ اگر وہ ماں ہیں تو جنت اس کے قدموں تلے ہے، کہ اگر اولاد عمر بھر بھی ماں کی خدمت کرے، زحمت اٹھائیں، تو ولادت کے وقت ایک سانس کی جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اس کا حق بھی اولاد ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی مشکل ہے کہ ایک ماں کے حق کو ادا کرنا ایک ناممکن چیز ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو وہ اپنی بھائی کی عزت ہے، بھائی کے لیے دعا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہیں تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے اور گھر کا سکون ہے وہ۔ اگر وہ بیوی ہیں تو وہ اپنی شوہر کی ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ جب تک بیوی اس کی زندگی میں نہیں آتی، اس کی دین آدھا دین اس کا دین ناقص رہ جاتا ہے۔ بیوی کے آنے کے بعد دین، اس کا ایمان، ہر چیز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان ہمارے لیے بیان فرمائیں، اور اس کے آدھا برابر بھی اس وقت یورپی دنیا میں یا اسلام دشمن عناصر کے پاس یا کسی اور مذہب کے پاس اتنی مقام، اتنی منزلت، اتنے حقوق بیان نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کتابیں کھول کے پڑھ لیں کہ جتنے حقوق ماں کی، بیٹی کی، بہن کی اور بیوی کی اسلام نے بیان کیے ہیں، اس کے آدھے برابر بھی آپ کو کسی اور مذہب میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یہ جو بے پردہ خواتین گھومتے ہیں آدھے لباس کے ساتھ، تو ہم ان کو آزاد سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ہم ان کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو واقعاً خوش قسمت ہم ہی ہیں جو اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہے، وہی خوش قسمت ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اپنے آپ کی سب سے پہلی بات، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی مقام کو، اپنی عزت کو پہلے پہچان لیں۔ جب تک آپ اپنی عزت نہیں کرتی، جب آپ اپنے آپ کو، اپنے مقام کو اوپر تک نہیں لے جاتی، تو کوئی دوسرا آپ کی عزت نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے اپنی مقام، منزلت کو پہچان لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت بری تبلیغ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، کسی لطیفے کی شکل میں یا کسی تقریر کی شکل میں ٹک ٹاک پر، یا جو کہانی کی شکل میں خواتین کو وہ عزت، وہ مقام نہیں دے رہا، بلکہ ان کو ایک فقط ایک حد تک ان کو محدود رکھتے ہیں۔ مثلا اس وقت جو لطیفے بنتے ہیں میاں بیوی کے حوالے سے، ایسے لطیفے ہم ظاہراً دیکھنے میں ایک لطیفہ ہوتا ہے، ایک مذاق ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی سازش ہوتی ہے، ان کے پیچھے درست ہوتے ہیں ان میں۔ مثلا ایک لطیفہ بنتا ہے کہ جس میں ایک شادی شدہ زندگی کو ایک بور اور ایک تنگ اور مایوس کن زندگی مثلا ثابت کرتے ہیں، یا ایک ایسے لطیفے بنتے ہیں کہ جس میں بیوی ایک بوجھ ہے شوہر کے لیے، بیوی کے آنے کے بعد شوہر کی زندگی میں خوشی ختم ہوئی، بیوی آنے کے بعد شوہر پہلے شیر تھا تو وہ گیڈر بن گیا، چوہا بن گیا۔ اس طرح کے لطیفے بنا کے جو ہے نا
نئی نسل کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ بیوی ایک بوجھ ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم اسلامی ثقافت کو چھوڑ کر یورپی ثقافت سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ اگر بیوی بوجھ ہے تو اس کی جگہ پر نعوذ باللہ کوئی دوست بنا جائیں، کسی سے ساتھ تعلقات قائم کیا جائیں۔ اگر شادی مشکل ہے تو کوئی اور راستہ اپنائیں۔ شادی سے اگر انسان ناخوش ہے تو کوئی اور راستہ۔ یہ چیزیں ہمیں یعنی بہت گہرائی میں جا کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہراً ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی سازش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں آپ پر کوئی ایسی کہانی یا کوئی تصویر، لطیفے وغیرہ آپ تک پہنچے تو آپ اس کو مذاق سمجھ کے دوسرے تک آپ اس کو شیئر نہ کریں۔ اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو نہ جانتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے بھی آپ ایک دشمن کے آلۂ طور پر آپ اعلی کار کے طور پر آپ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان کی تبلیغ اور ترویج سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اس کے برعکس آپ اچھے اچھے لطیفے بنائیں جس میں شادی شدہ زندگی میں خوشی ہو، بیٹی آپ کے لیے ایک رحمت ثابت کر کے، سکون ثابت کر کے آپ ایسے لطیفے بنائیں، ایسے کہانیاں بنائیں، ایسے لطیفے بنائیں کہ جس میں بیوی آنے کے بعد آپ کی زندگی میں خوشی ہوئی ہو، خوشی آئی ہو آپ کے گھر میں، بیوی سے آپ مطمئن ہو، ایسی شادی شدہ زندگی سے آپ بہتر آپ کی زندگی ہوئی ہو، ایسے لطیفے آپ بنا کے پیش کریں تو آپ ان کے خلاف کام کرنے کی ایک بہترین ذریعہ اور میدان ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں، خصوصاً کالج یونیورسٹیز میں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں کہ جو ناموس کے، مقام کے، ان کی عزت کے بالکل سراسر منافی ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو بعض طبقے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل طبقے، وہ دوسروں سے متاثر ہو کر ان کو روشن نظری یا ذہنیت و ظرفیت کے نام دے کر ان میں الجھتے ہیں، اور ماڈرن شو کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، کسی نہ کسی طریقے سے ثقافت کے نام پر ایسے ایسے کام کرواتے ہیں ہمارے ناموں سے جو ان کی عزت اور مقام کے سراسر منافی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہر ممکن اقدام اٹھائیں ان کے خلاف، چاہے وہ آپ کی کالج میں ہو، آپ کی یونیورسٹیز میں ہو یا آپ کے علاقے کی سطح پر ہو۔ اگر ایک جوان جس میں جو باغیرت ہو، جس میں ہمت ہو، شجاعت ہو، جس میں استقامت ہو اور جرأت ہو، تو وہ ایسے شیطانی ہزاروں پروگرامز کو، ان کے پالیسیز کو وہ ناکام بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاقی جرأت ہو۔ کربلائی جوان ایک عاشورہ کو جو مانتے ہیں، جو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حق پر ایک ہو تو وہ ہزاروں پر باطل کے غالب آ سکتے ہیں، ایسے انقلابی جوان اگر ہوں، چاہے وہ جوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو وہ اپنے معاشرے میں ایسے بہت ساری برائیوں کو وہ روک سکتا ہے یا روک سکتی ہے۔ ان کے اندر یہ طاقت ہے اگر وہ اپنے ایمان پر، وہ اپنے خدا پر وہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان کے خلاف اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے معاشرے میں ہونے والے ایسے شیطانی پروگرام سے روکیں تاکہ آپ کی آنے والی نسل ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ نہ جانتے ہوئے ہم ایسے ایسے راستوں پر، ایسے ایسے طرقوں پر ہم چل پڑتے ہیں۔ بعض جگہوں پر انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر کسی اور عوامل کی وجہ سے انسان ان چیزوں میں پڑتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے ٹی وی شوز میں، ٹی ویز پر جو پروگرام آتے ہیں ان میں ایسے ایسے نامناسب پروگرام ہوتے ہیں جہاں بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے ان کے ناموس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور ان کو سٹیج پر جا کر غیر مناسب حرکات ان سے کرواتے ہیں، لیکن احساس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا معاشرہ اس برائی میں بہت اندر تک جا چکا ہے۔ تو ان کے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان کے خلاف آپ بھی آواز اٹھائیں، اقدام اٹھائیں، اور اپنے آپ کو حد الامکان ان غلیظ پروگراموں کا حصہ بننے نہ دیں۔ اس سے آپ کی عزت محفوظ رہتی ہے، آپ کا مقام، ہر چیز محفوظ رہتا ہے۔ نہیں تو دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی رنگینیاں جو ہے نا آپ کو بہت آگے تک لے جائے گی، اور پھر بعد میں آپ کے لیے پلٹنا مشکل ہے۔ تو کہیں پر بھی اگر آپ کو اپنے باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے کوئی حد بیان کریں کہ آپ اس حد میں رہیں یا آپ اس طرح زندگی کریں، عورت کے لیے بھی جینے کا حق ہے، وہ اسلامی آئین کو، اسلامی حدود کو وہ فالو کرتے ہوئے کوئی بھی یعنی کہ پڑھائی کرنا، جاب کرنا یا کوئی بھی کام کرنا اس کا حق ہے، اور وہ اپنے اس حق میں کسی سے وہ اس کو روکتا نہیں۔ اگر آپ کو کچھ شرعی حدود بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ آپ قابل احترام ہیں،
آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی تعظیم ضروری ہے۔ تو اپنی اس عزت کو، مقام کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو شریعت نے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور اس حدود کی طرف رہنے کی آپ کا باپ، بھائی یا شوہر آپ کو تاکید کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ حدود کراس نہ کریں، آپ کا عزت محفوظ رہیں، آپ کی عزت محفوظ رہیں، آپ کا مقام وہی رہیں جو اسلام نے بیان کیا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ یہ سمجھتی ہے کہ باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کوئی پابندی عائد ہوں، اور اپنے آپ کو اس میں گھٹن محسوس کرے، اپنے آپ کو مقید سمجھے اپنی زندگی کو، تو یہ آپ کی بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، ان کا سایہ آپ پر ہونا ضروری ہے۔ معاشرے کے غلیظ ترین نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی سہارے کی آپ کو ضرورت ہے۔ بعض اوقات بدقسمتی سے یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جب وہ آزادی فیل کرتے ہیں، کوئی بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، اس کو شوہر، بھائی یا باپ کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو، وہ باہر جاتے ہوئے آزادی محسوس کریں، اور کسی نامحرم اس کی طرف دیکھیں تو وہ خوش ہونے لگے، کسی نیا محرم سے بات کر کے وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرنے لگے، تو یہ انتہائی درجے کی پستی اور ضلالت ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہے تو کوئی پاک نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھتی، جو نگاہ آپ پر اٹھتی ہے وہ معاشرے کی غلیظ لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہے، جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا ہے وہ معاشرے کا گندہ ترین ہاتھ ہوتا ہے، جو احساسات جو آپ کے ساتھ غیر محرم شیئر کرتے ہیں وہ گندہ ترین احساسات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان گندہ ترین نگاہوں سے، گندے ہاتھوں سے اور گندے جو احساسات ہوتے ہیں ان کے فیلنگ کو شیئر کرنے سے آپ خوش ہیں، تو پھر آپ کو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاک لوگوں کی نگاہیں دوسروں کی ناموس کی طرف نہیں جاتی، پاک لوگوں کے ہاتھ دوسروں کی ناموس کی طرف نہیں بڑھتا، پاک لوگ اپنے احساسات دوسروں کے ناموں سے شیئر نہیں کرتے غیر محرم سے۔ تو اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے غلیظ ہاتھوں سے اور گٹیا اوباش لوگوں کی شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے سر پر بھائی کا، باپ کا اور شوہر کا چھت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو مقید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہیں۔ تو اپنی عقل استعمال کر کے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن بعض اوقات ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے۔ مجھے بعض اوقات بہت تعجب اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعض خواہران ہوتی ہیں، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں، میدان جنگ میں وہ شہید ہوں، اور ان کے فیس بک پر جو پوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ جس میں مطلب ایک لڑکی یا ایک خاتون جنگی لباس میں ہیں، یا ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے، ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تربیت نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے ہم اصل چیز کو چھوڑ کر فرعی چیزوں میں جاتے ہیں۔ آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، عظیم خواتین کی تاریخ کا مطالعہ کریں، خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر کا آپ مطالعہ کریں، تو آپ سلام اللہ علیہ نے کبھی بھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوں، میرے بدن پر جنگی لباس ہو یا میرے ہاتھ میں اسلحے ہو۔ آپ کی زیادہ تر توجہ یہ تھی کہ میں گھر میں رہوں، اور گھر میں حسنین جیسی اولاد کی میں تربیت کروں، زینب سلام اللہ علیہ جیسی بیٹے کی میں تربیت کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور آپ کی دعا بھی یہی تھی کہ آپ کے اولاد نیک ہوں۔ تو خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز اس کا محاذ، اس کی جنگ، ہر چیز اس کے گھر کے اندر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنے وقت کی امام کے لیے آپ مالک اشتر، ابو ذر اور سلمان و مقداد جیسے آپ اگر پیدا کر سکتی ہیں، آپ کی گود میں اگر خمینی جیسی شخصیت کی اگر تربیت ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی گھر کے میں بیٹھ کے اگر آپ طبی موت مریں تو آپ شہید ہیں، آپ کو شہادت کا درجہ دے گا خداوند متعال۔ بہت سارے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ محاذ پر جانے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی اولاد کی آپ تربیت کریں، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بیٹی ہو، ایسا دے معاشرے کو کہ جو دشمن کے ہزاروں شیطانی پالیسیز کو وہ ناکام بنا سکے۔ تو اس طرح ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ خواتین اپنے اصل مقام منزلت کو جانیں، کہ کس طرح ہماری تربیت ہو رہی اس وقت۔ یہ جو شخصیت کی جنگ ہے ہر جگہ، تنظیم کی جنگ ہے اس وقت، ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ایک اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔
اگر ہم نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو آنے والے 50-100 سالوں کے بعد ہمارے بچے، ہماری نئی نسل یہ اسلام کا نام، شیعیت کا نام لینا چھوڑ دے گا۔ وہ اپنے آپ کو مکتب تشیع سے اور مکتب امام جعفر صادق سے نسبت دینے کے بجائے وہ کسی تنظیم کے ساتھ اپنا نسبت جوڑے گا، کسی تنظیم کو اپنا دین سمجھنے لگے گا۔ یہ جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے معاشرے میں کام ہو رہے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے خواتین اپنی احترام کو، عزت کو جانیں۔ آپ ایک پھول کے مانند ہیں، اس پھول کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو کسی اچھے مالی کا حوالہ کر دیں۔ کوئی اچھا مالی اس پھول کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ باقی ہر ایک کی بس میں نہیں۔ اگر اپنے آپ کو کسی اوباش کے، کسی گندے انسان کے ہاتھ دیں گے تو وہ اس پھول کو مرجا دے گا۔ تو اپنی قدر جانیں۔ سونے کی قدر سونے کو، وہ زرگر کو ہوتا ہے زر کا قدر، جوہر کا قدر جوہری کو ہوتا ہے۔ تو اپنی مقام عزت کو جانیں، پہچانیں، اور معاشرے میں جو اس وقت روشن خیالی کے نام پر، آزادی کے نام پر خواتین کے خلاف جو تحریک چلائی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ ایک فاطمی تحریک چلائیں کہ جس میں آپ خواتین کو ایک فاطمی روپ دکھائیں کہ کس طرح ایک عورت پردے میں رہ کر، ماں، بائی، بہن، بیوی، اور جو بھی ہو، وہ بائی کی، باپ کی اور شوہر کی چھت کے نیچے رہ کر کس طرح وہ ترقی کر سکتی ہے، کس طرح وہ معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ترقی کرنے کے لیے اپنے سر سے چادر کو ہٹا دیں یا آپ کسی غیر محرم سے آپ اپنے تعلقات جوڑیں۔ یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہے ایک روشن خیالی کے نام پر۔ تو کسی روشن خیالی کے دھوکے میں نہ آئیں، کسی آزادی کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنے آپ پر توجہ کریں۔ پھر ہم آگے بیان کر کے کہ کس طرح خواتین اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی تربیت کیسے کر سکتی ہیں اور اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں بیان کریں گے۔ تو پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ہماری دعا بھی ہے جہاں بھی جائیں، جن مقدس مقامات پہ خدا نے جانے کی توفیق دی، آپ تمام عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے لیے ایک بہترین سپاہی بننے اور اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو بھی امام وقت کے لیے تیار کرنے کی ہمیں خداوند متعال توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔